السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ بیان کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہ تماموں کی جو ضروریات ہے، جو حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ان پہ نظر کرم بنائے رکھے۔ آئیے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سیرت سنی، الحمدللہ بہت پیاری حدیث شریف کا مفہوم تھا، الحمدللہ کہ ہم نے پیاری پیاری باتیں سنی، ایک ماں کی نسبت سنی، سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس ماں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وصال کا وقت آیا تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چولہے پر ایک طرف پانی رکھتی ہے، ایک طرف آٹا گوندتی ہے اور ایک طرف اپنے بچے کو کیا ہے سنوارتی۔ حضرت علی نے یہ سارا منظر دیکھا تو فرمایا گیا، اے فاطمہ یہ کیا منظر ہے جو ایک طرف تم پانی گرم کر رہی ہو، دوسری طرف آٹا گوندھ رہی ہو اور اپنے بچوں کو بھی سنوار رہی ہو۔ حضرت علی کے بارگاہ میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اے میرے سر کے سرتاج کہ بے شک اب میری رخصتی کا وقت ہو چکا ہے، میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو آخری غسل دے دوں اور میرے بچوں کو بال اس لیے سنوار رہی ہوں، نہ جانے کربلا کے میدان میں کس حال میں ہوں گے اور سر پر اور چہرے پر کتنے گرد ہوں گے۔ یہ میرا حسین، یہ میرے حسن ہے کہ ان کو یہ میرے لگتے جگر ہے، ان کو گلے سے لگا لوں اور خوب غسل دے کر انہیں ایک بار اپنی آنکھوں سے دھلا بنتے دیکھ لوں۔ اے میرے سرتاج کہ آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ آخری مرتبہ روٹی بنا کر آپ کو کھلا دوں۔ اے میرے سرتاج جو کچھ مجھ سے خطا ہو گئی ہے کہ اسے معاف فرمانا، اس طرح کہتی ہے اور اپنے بیٹے حسن سے بھی فرماتی ہے۔ اور فرمایا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرماتی ہے اے میرے حسن مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے اور بیٹا حسین میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے ہے اور مجھے تیرے جسم پر وہ تیروں کی بارش نظر آ رہی ہے اور علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، علی اکبر کے حلق پر تیر، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے حسین اس امتحان میں ثابت قدم رہنا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اور نانا مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھنا، اور جب مدینے سے کربلا کو کوچ کرو تو میرے بھی قبر پر فاتحہ پڑھ لینا۔ اور اپنی بیٹی سے بھی فرمایا اور گلے سے لگایا اور کہا بیٹی زینب اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ کرنا، میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے خاطر تمہارے دونوں بچے اور محمد بھی قربان ہو جائیں گے، یہ قربانی خوشی سے دے دینا اور لاشوں کو پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں کو اپنی بیٹی زینب کی تلقین کرتے کے بعد سیدہ بارگاہ الہی میں سر سجود ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے پروردگار پھر مصطفیٰ میرے ابا جان میری تمام خطاؤں کو معاف کرنا، میرے خالق کائنات میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے سوائے علی کے اور کسی کو نہیں دیکھا، اسی لیے میرے مولا میری جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آئے گا، اسی لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری یہ التجا قبول عطا فرما۔ اور اسی طرح خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال رمضان 3 مبارک مہینہ سن 12 ہجری کو اس دنیا سے آپ ان کروز ہو جاتی ہے۔
کہ دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسن دین شریعت کی پابندی اور اہل بیت اطہار کی عزت اور شریعت پر اپنی خلافت کا تاج سخاوت کے طور پر حضرت امیر معاویہ کے سر پر نہ رکھتے، اور اگر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی دے کر اور علی اکبر کی جوانی اور علی اصغر کی معصومیت راہ خدا میں لٹا کر خود کو بھی نیزے پر نہ چڑھاتے، تو سن لیجئے تمام ناظرین حضرات کہ آج نہ کعبے کا طواف ہوتا اور نہ مسجدوں میں اذانیں اور نہ مصلی پر نمازیں ہوتی اور نہ ممبر پر قرآن پڑھا جاتا۔ میرے ناظرین حضرات کہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ تمام چیزیں یہ کس لیے ہے؟ ہمارے دین اسلام پر، اور یہ یزید بھلے کتنا ہی یا حسین ہم نتے کہتے ہیں، نہر فراغت اس وقت بند کر دیا گیا تھا جس وقت گود کا بچہ جو دودھ خوار تھا اس کے گلے پر نیزہ چلایا گیا اور تیروں کی بوچھاریں کری گئی۔ اب یہ کہتے کہ ہم نہ تھے، تو میرے ناظرین حضرات آپ بھی غور کرتے چلیں کہ محرم کا نیا سال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اسی دن میدان میں بارش ہوئی، اسی دن الحمدللہ تمام واقعات ہوئے، درپیش آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی، بہت سارے واقعات اسی دن ہوئے ہیں، اور قیامت بھی اسی دن ہوگی جب نیا سال ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا کہ ہمارا تماموں کا ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ نصیب عطا فرمائے کہ آگے کا بیان انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ تماموں کی قربانیاں اور تمام جتنے شہید ہوئے ہیں تماموں کے صدقات ہمارے جھولیوں میں ڈال دے، جہاں کہیں ہندوستان میں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نیک توفیق عطا فرمائے، جہاں کہیں جوان بچیاں ہو ان کو نیک جوڑے صالحی عطا فرمائے، تماموں کو خوب کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بے شک وہ سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرے انشاءاللہ عز و جل کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی دعائیں سنتا ہے۔ آمین آمین بجاہ الامین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں کمنٹ بھی کریے اور سبسکرائب بھی کریے کہ انشاءاللہ تماموں کی حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ الامین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔